جس طرح ساری مخلوق میں اللہ پاک نے سب کے درجے رکھے اور ان درجوں میں سب سے بلند درجہ کل کائنات میں نبی کا ہوتا، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے علو اور سب سے فوقیت والا مقام بھی نبی کا ہوتا ہے اور حق بھی نبی کا ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، کائنات میں سب سے بلند مقام مخلوق میں، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے بلند شان، سب سے عظمت والا کون ہوتا ہے؟ نبی۔ اور سب سے بڑھ کر جو حقدار ہوتا ہے حق میں، جس کا کل امت پر حق ہوتا، اور امت سے مراد صرف انسان نہیں، ہر شے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ امت ہے، وہ مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے کل مخلوق میں سب سے بلند حق آمنہ کے لال کا رکھا۔ یہ اس لیے بات سمجھائی تاکہ آپ کو بعد میں الجھن نہ ہو، اور یہ بات سمجھ لیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام اپنی حیات میں اپنے غلاموں پر، اپنے دیوانوں پر، اپنے چاہنے والوں پر اپنی حیات میں کرم فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے، توجہ فرماتے تھے، عنایت فرماتے تھے، بالکل اسی طرح صدیوں بعد بھی اور قیامت تک بھی حضور اپنے غلاموں پر کرم فرماتے رہیں گے۔ یہ چند باتیں آپ سمجھ لیں، یہ نہیں ہے معاذ اللہ نبوت ختم ہو گئی، نا نا نا، جس طرح حضور کی نبوت قیامت تک ہے۔ یہ جو آپ آیت پڑھتے ہیں وما ارسلناک، یہ کب تک کے لیے؟ حضور 11 سال مدینہ رہتے، صرف 11 سال کے لیے؟ مکہ مکرمہ پیدائش ہوئی، وہاں کافی عرصہ رہے، صرف مکہ مکرمہ کی زندگی کی حد تک نہیں، جب تک رب العالمین کی ربوبیت اس کائنات پر ہے تب تک مصطفیٰ کی رحمت للعالمین بھی اس ساری کائنات پر رہے گی، اس کی ربوبیت بھی رہے گی اور اس کی رحمت بھی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے، اس نے تعارف بھی خود کروایا کہ محبوب جیسے میں رب، ویسے میں نے آپ کو بھی ہر شے کی رحمت بنایا، اور ہر شے سے مراد صرف انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں، ہر وہ شے جو پیدا ہوئی، سوائے رب کے ہر شے پیدا ہو۔